پیارے غوث پاک، پیارے غوث پاک، پیارے غوث پاک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ پیارے پیارے بچوں، آئیے مل کر ہم بھی درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ماشاءاللہ، زبردست ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں بھائی۔ احمد بھائی کیسے ہیں آپ؟ احمد بھائی کو مائک دیں، آج احمد بھائی کو مائک دیں۔ جی احمد بھائی، نام کیا ہے آپ کا؟ محمد احمد اتاری۔ زبردست، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، آپ خوش ہیں، مسکرا رہے ہیں؟ مسکراتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے جب سامنے والے کو دیکھیں مسکراتا ہوا؟ نہیں پتہ، یہ اچھی بات، نہیں پتہ تو بتا دیا، نہیں پتہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ دعا پڑھیں گے اضحک اللہ سنک، اس کو اردو میں کہیں گے اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے۔ آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں، جب بھی آپ کسی کو دیکھیں نا مسکرا رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، مسکراتا رکھے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بھی اسی طرح اضحک اللہ سنک، جب کسی کو مسکراتا ہوا دیکھیں تو یہ کہنا ہے، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی آپ کو۔ پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، جس پروگرام کا نام ہے پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج 5th ایپیسوڈ ہمارا ہے پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ پیارے بچوں، خوش آمدید کہیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ آج بھی غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت سے متعلق، آپ کی زندگی سے متعلق، آپ کی لائف سے متعلق انشاءاللہ بہت اچھی سی معلومات آپ کو معلوم ہونے جا رہی ہے۔ آپ نے اول آخر شرکت کرنی ہے انشاءاللہ، بہت کچھ سیکھیں گے۔ توجہ کے ساتھ آپ نے سننا بھی ہے، جو سنے اسے یاد بھی رکھنا ہے، اور کوشش کریں کہ انشاءاللہ جو کچھ سیکھیں گے اسے دوسروں تک ہم پہنچائیں گے، بتائیں گے۔ جو سوالات ہوں گے اس کے جوابات بھی ہم لکھنے کی کوشش کریں گے۔ نیت بھی کر لیں، اور نوٹ بک اپنے پاس رکھ لیں، پینسل اپنے پاس رکھیں، پین رکھیں، جو پوائنٹس اہم ہوں اسے نوٹ ڈاؤن کرتے چلے جائیں۔ شروع کریں گے پروگرام پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور بڑھیں گے انشاءاللہ آج بھی ہم عفیف بھائی کی طرف۔ عفیف بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں عفیف بھائی ہمیں کیا بیان کر رہے ہیں۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہم موجود ہیں ہمارا بہت ہی پیارا پروگرام پیارے غوث پاک لیے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس اسلامی مہینے یعنی ربیع الثانی کے مہینے میں 11ویں شریف کی نیاز دلائی جاتی ہے، جسے ہم 11ویں شریف کی فاتحہ بھی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس میں عام طور پر ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کھانے بناتے ہیں، دوسروں کو کھانے کھلاتے بھی ہیں، اور دوسرے نیک اور اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں، اور پھر ان تمام نیک کاموں کا ثواب حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تحفے کے طور پر بھیج دیتے ہیں۔ بس یہی 11ویں شریف کی نیاز کہلاتی ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دین اسلام کے لیے بہت محنت کی ہے اور بہت سی قربانیاں بھی دی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی یاد میں محفلیں سجائیں، ان کا ذکر پاک کریں، آپ کو ثواب کا تحفہ بھی پیش کریں۔ اللہ پاک ہمیں اچھی اچھی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ عفیف بھائی نے ہمیں تو طریقے بتا دیے بھائی۔ کیا بتا دیے؟ کیا طریقے بتائیں؟ جی حارث بھائی، حارث بھائی کو مائک دیں۔ احمد بھائی سیدھے ہاتھ سے دیں، سیدھے ہاتھ سے لیں۔ کیا طریقہ بتایا؟ کوئی ایک طریقہ بتائیں۔ عفیف بھائی نے کیا کہا؟ کھانا بناتے وقت دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا بناتے وقت دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ کون کھلاتے ہیں؟ ہم کھلاتے ہیں، ہم کھلاتے ہیں 11ویں شریف میں۔ زبردست، یہ کام کرتے ہیں۔ اور یعنی کہ اس کا مطلب ہے لنگر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ لنگر ہوتا ہے، لنگر غوثیہ ہوتا ہے، لنگر غوثیہ مل رہا ہوتا ہے ہر جگہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، عفیف بھائی نے ہمیں ماشاءاللہ زبردست اچھی اچھی باتیں بتائی کہ 11ویں شریف میں ہم کیا کیا کرتے ہیں اور کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ دراصل ہم دیکھیں تو جو عفیف بھائی نے بیان کیا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر
کھانا کھلانا ہے. کھانا کھلانا ہے. اچھا ایصال ثواب کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ایصال ثواب کرنا ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے خوب ایصال ثواب کریں. آپ اپنے مرحومین کے لیے خوب ایصال ثواب کریں, کھانے بنائیں, اچھے اچھے کھانے بنائیں. اور کیا کریں گے ہم اس کے ساتھ ساتھ محفل کریں چھوٹی سی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے. گھر پہ محفل سجائیں, آپ بیان کریں غوث پاک کے حالات سے. اچھا اسی طرح منع کی لاش, یہ بھی رسالہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں بھی غوث پاک کے کرامتیں لکھی ہوئی ہیں غوث پاک کی. اور بھی امیر علیہ السلام کے رسالے ہیں, جنات کا بادشاہ. تو پیارے بچوں اچھے انداز میں 11ویں شریف بھی ہمیں منانی ہے, اور ماشاءاللہ حفیظ بھائی نے طریقے بیان کیے کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کیا کرتے ہیں. اسی کے ساتھ بڑھیں گے پہلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ٹاپک آف دا ڈے. پیارے غوث پاک. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ٹاپک آف دا ڈے. کیا مطلب ہے اس کا؟ آج کا موضوع. واہ, حفیظ بھائی نے فوراً جواب دے دیا, ماشاءاللہ زبردست. ٹاپک آف دا ڈے, تو آج کا موضوع کیا ہے؟ انشاءاللہ ایک واقعہ سنیں گے, آپ کو معلوم ہو جائے گا, لیکن اس سے پہلے ہم لگائیں گے کچھ نعرے. جی حفیظ بھائی. آپ ہیں پیروں کے پیر, غوث اعظم دستگیر, آپ ولیوں کے امیر, غوث اعظم دستگیر, آ گئے منکر نکیر, غوث اعظم دستگیر, ہو کرم اے میرے پیر, غوث اعظم دستگیر, میرا پیر میرا پیر, غوث اعظم دستگیر, بخشوا دو میرے پیر, غوث اعظم دستگیر, دم دمادم دستگیر, غوث اعظم دستگیر, اچھا اچھا میرا پیر, غوث اعظم دستگیر, کون ہے میرا پیر, غوث اعظم دستگیر, دستگیر. یا غوث, المدد یا غوث, المدد یا غوث, المدد یا غوث, المدد, سلطان ولایت, غوث پاک شہباز خطابت, غوث پاک فانوس ہدایت, غوث پاک شہباز خطابت. غوث پاک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست, بہت پیارے انداز میں آپ لوگوں نے نعرے لگا دیے. اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں ٹاپک آف دا ڈے کی طرف. پیارے بچوں, حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار بہت خوفناک صورت والا ایک شخص جس سے بہت بری اسمیل آ رہی تھی, بہت بری بدبو آ رہی تھی, آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں ابلیس ہوں. میں ابلیس ہوں. ابلیس کون ہے؟ شیطان. شیطان. بدبخت ہے, بد نصیب ہے, محروم ہے. کون ہے ابلیس؟ شیطان ہے. تو کہنے لگا میں ابلیس ہوں اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں, کیونکہ آپ نے مجھے اور میرے چیلوں کو تھکا دیا ہے. کیا کر دیا؟ تھکا دیا. شیطان کس سے کہہ رہا ہے؟ غوث اعظم سے آپ نے مجھے تھکا دیا ہے, میرے چیلوں کو تھکا دیا ہے. کس چیز میں تھکا دیا؟ یعنی برائی میں میرا ساتھ دینے والوں کو چیلے کہتے ہیں. جو شیطان کا ساتھ دیتے ہیں نا, شیطان تو غلط کام ہی کرواتا ہے, اچھا کام تو کرواتا ہی نہیں ہے, تو ساتھ بھی اس کا کون سے کام میں دیں گے وہ لوگ؟ برے کاموں میں دیں گے. تو شیطان کے چیلوں کو تھکا دیا اور شیطان کو تھکا دیا. یعنی پیارے بچوں شیطان غوث پاک کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا. اب آپ دیکھیں شیطان کیا کر رہا تھا؟ غوث پاک کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا. اب غوث پاک تو غوث پاک تھے, آپ فوراً سمجھ گئے. فرماتے ہیں میں نے کہا, یعنی غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہا دفع ہو یہاں سے. کیا کہا؟ دفع ہو یہاں سے. مگر شیطان نہ مانا اور انکار کرنے لگا, نہیں گیا بھائی. پیارے بچوں اتنے میں غیب سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا. کیا آیا؟ ہاتھ آیا. غیب کسے کہتے ہیں؟ جو غائب ہے, دکھائی نہ دے. یعنی غیب سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا, یعنی اس جگہ سے کہ وہاں پہلے کوئی ہاتھ نہیں تھا لیکن فوراً اچانک کوئی ہاتھ آ گیا. فرماتے ہیں اتنے میں غیب سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا جس نے اس شیطان کے سر پر اتنا زور سے مارا کہ وہ زمین کے اندر چلا گیا. اب وہ تو شیطان تھا, اس بدبخت نے آگ کا شعلہ ہاتھ میں لے کر مجھ پر حملہ کر دیا. کیا کر دیا؟ حملہ کر دیا. اسی وقت اللہ پاک کی مدد آئی اور اس وقت ایک صاحب جن کا منہ ڈھکا ہوا تھا اور وہ گھوڑے پر سوار تھے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے تلوار دی. یہ دیکھ کر شیطان بھاگ گیا. کیا ہوا؟ شیطان بھاگ گیا. تو پیارے بچوں دیکھا آپ نے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کیا شان تھی کہ آپ کی مدد ہوئی غیب سے. کس سے مدد ہوئی؟ غیبی ہاتھ آیا نا, اس نے شیطان کے سر پر اتنا زور سے مارا کہ وہ زمین کے اندر دب گیا, اندر چلا گیا. پھر ایک
साहिब आए जिनका मुंह ढका हुआ था और वो घोड़े पर सवार थे, उन्होंने क्या दी हुजूर गौस पाक को? तलवार दी। क्या दे दी? तलवार। जैसे ही गौस पाक को तलवार दी वो शैतान भाग गया। तो ये गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामत है, आपकी शान है। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो रिसाला है सांप नुमा जिन, सफ़ा नंबर 6, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट टॉपिक ऑफ द डे। इससे मालूम हमें ये हुआ कि हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने शैतान को भी भगा दिया। सो भगा दिया शैतान को भी प्यारे भगा बच्चों, याद रखिए कि हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना, वो कौन है? शैतान है। जी हाँ, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि शैतान खुला दुश्मन है। क्या है? खुला दुश्मन है, वाज़े दुश्मन है, मोमिनों का दुश्मन है शैतान। तो हमें तो दुश्मन की बातों में नहीं आना है, बल्कि दुश्मन की बातों को तोड़ देना। क्या करना है? तोड़ देना है। उसको ऐसे काम करने जिससे वो भाग जाए, नाराज हो जाए, उसको थका देना है। हमने क्या कर देना है? तो अच्छे काम करेंगे। पहले तो देखें, जब भी कोई बुरा ख्याल आपके जहन में आए, कोई बुरा काम करने का ख्याल आपके जहन में आए, तो आपने पढ़ना है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। क्योंकि बुरा काम किसकी तरफ से होता है? शैतान की तरफ से होता है। तो शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह। और अगर जंग जारी रखनी है तो हुजूर गौस पाक से सच्ची मोहब्बत करनी पड़ेगी, क्योंकि गौस पाक तो शैतान को भी भगा देते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट टॉपिक ऑफ द डे। इंशाअल्लाह कुछ सवालात भी होंगे तो बच्चों को शामिल करेंगे, वरना अगले सेगमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे। जी मेरा सवाल ये है कि शैतान इंसान की सूरत में आ सकता है? जी हाँ, शैतान इंसान की सूरत में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। शैतान इंसान की सूरत में आ सकता है। आ सकता है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन। मेरा सवाल है कि हमें शैतान से बचने के लिए क्या करना चाहिए? शैतान से बचने के लिए क्या करेंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसे कहते हैं प्यारे बच्चों तअव्वुज़। क्या कहते हैं? तअव्वुज़। चलिए तअव्वुज़ पढ़ेंगे। इसी तरह जो आपका सवाल है ना कि शैतान से बचने के लिए हम क्या करें, तो शैतान से बचने के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ें। क्या पढ़ेंगे? आयतुल कुर्सी। कौन सुनाएगा? आप सुनाएंगे? चलिए ये बताएं शुरू कहाँ से हो रही है आयतुल कुर्सी? अल्लाहु ला इलाहा। जबरदस्त। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये है तीसरे पारे के पहले सफ़े पर। आप कुरान पाक खोलेंगे तो तीसरा पारा आएगा, तिलका रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद। इसके पहले सफ़े पर है, तकरीबन 7वीं 8वीं लाइन होगी, तो वहीं से शुरू हो रहा है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला, वहाँ से ये शुरू होगी। और ये एक ही आयत है, पूरी आयतुल कुर्सी एक ही आयत है। तो इसको याद करनी चाहिए हमें प्यारे बच्चों, बचपन से ही आप याद कर लें। और जब भी आप सोने लगे तब आयतुल कुर्सी पढ़ के सोएं। बच्चों को बुरे ख्वाब आ रहे होते हैं, डर लग रहा होता है सोते वक्त, कोई करीब होना चाहिए भाई, किसी के करीब होकर सो जाएंगे, सही है ना, इस तरह होता है। तो आप आयतुल कुर्सी याद करें और इसको पढ़ें और फिर सो जाएं। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख, ये शेर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ें। मदीना मदीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मदीना मदीना हो जाएगा। मक्का मक्का हो जाएगा। फिर बगदाद बगदाद भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। क्या हो जाएगा? बगदाद 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 हो जाएगा। माशाअल्लाह, जवाब आपको मिल गया। आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे हम, दुरूद पाक पढ़ें आप। इसी तरह अल्लाह पाक का और भी कोई जिक्र कर सकते हैं तो शैतान भाग जाएगा। और शैतान को हमने भगाना है, दूर भगा देंगे। कितना दूर भगाएंगे? बहुत दूर, पास ही नहीं आएगा, दूर भगा दें। अगर पास आने लगे फिर दोबारा आयतुल कुर्सी पढ़े, फिर दोबारा दुरूद पाक पढ़े। ठीक है, चलें भाई, अगला सवाल कौन करेगा? माजिद भाई, क्या शैतान के चेले भी हैं? वाह वाह से जबरदस्त। जी हाँ प्यारे बच्चों, शैतान के चेले तो क्या, शैतान की तो पूरी फौज है। क्या है? फौज। आप बोल रहे फौज कहाँ से आ गई शैतान के पास? तो शैतान की फौज है, वो तो उनकी रिपोर्ट लेता है बाकायदा। और शैतान तो हर एक से पूछता है कि तूने आज किस काम, कौन सा बुरा काम किससे करवाया, कौन सा बुरा काम किससे करवाया। तो इनके जरिए बुरे काम करवाता है, लोगों को बहकाता है। क्या करवाता है? बहकाता है, बुरे काम करवाता है। तो जब भी हमारे दिल में कोई बुरा ख्याल आए, कोई बुरी बात आए, तो हमने उस पर अमल नहीं करना, क्योंकि बुरा काम किसकी तरफ से होता है? शैतान की तरफ से होता है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये था हमारा सेगमेंट टॉपिक ऑफ द डे। कुछ सवालात भी हुए, उसके जवाबात भी दिए गए। उम्मीद है कि आपने सीखा होगा और इसे याद भी आपने रखना है, नोट डाउन भी आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको याद रहेगा। अब हम बढ़ रहे हैं
سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے منقبت اور تشریح. پیارے غوث پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا. 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 اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سربلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا. سربلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا. اولیاء ملتے گئے آنکھیں وہ گئے تلوار تیرا. اولیاء ملتے گئے آنکھیں وہ گئے تلوار تیرا. قسم دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. قسم دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ ہاں تیرا چاہنے والا تیرا. پیارا اللہ ہاں تیرا چاہنے والا تیرا. مصطفیٰ کے تن پہ سایہ کا سایہ دیکھا. مصطفیٰ کے تن پہ سایہ کا سایہ دیکھا. جس نے دیکھا میری جاں جلوۂ زیبا دیکھا. جس نے دیکھا میری جاں جلوۂ زیبا تیرا. جس نے دیکھا میری جاں جلوۂ زیبا تیرا. کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے. کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے. کیوں نہ قادر ہو کے مختار ہے بابا تیرا. کیوں نہ
کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ ماشاء اللہ، زبردست، اسماعیل بھائی نے منقبت پڑھی۔ اب ہم پڑھیں گے تشریح کی طرف۔ کہاں پڑھیں گے؟ تشریح کی طرف۔ تشریح پڑھیں گے، تشریح سنیں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، اس منقبت میں ایک شعر پڑھا گیا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوائے زیبا تیرا۔ اس کا مطلب آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا، ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب ہم شعر کی تشریح سننے جا رہے ہیں۔ یہ منقبت جو ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں لکھی ہے، اور انشاءاللہ پہلے اس کے مشکل الفاظ جو ہیں اس کو ہم سنیں گے، ان کے مطلب سمجھیں گے، پھر انشاءاللہ شعر کی ہم تشریح کریں گے۔ لفظ پیارے بچوں، تنے بے سایہ، تنے بے سایہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ تن کہتے ہیں باڈی کو، کسے کہتے ہیں؟ باڈی کو، جسم کو کیا کہتے ہیں؟ تن، ٹھیک ہے؟ دوسرا ورڈ ہے بے سایہ۔ کیا ہے؟ بے سایہ۔ اس کا مطلب ہے سایہ نہ ہونا۔ سایہ کا مطلب تو سایہ ہوتا ہے، لیکن بے سایہ اس کا مطلب ہوتا ہے سایہ نہ ہونا، سایہ نہیں ہے، بے سایہ ہے، سایہ ہے، جس کا سایہ نہ ہو۔ اگر ان دونوں لفظوں کو ملا کر پڑھا جائے تو اس کا مطلب بنے گا ایسا جسم جس کا سایہ نہ ہو، اور وہ جسم کائنات میں صرف ایک جسم تھا جس کا سایہ نہیں تھا، اور وہ جسم مبارک تھا میرے اور آپ کے آقا آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ نہیں تھا۔ تو اب ہم نے اس شعر کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جلوہ زیبا دوسرا ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا لفظ ہوتا تنے بے سایہ، اور ہم اگر شعر کو پڑھیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جھلک ہے، اور آپ جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ ہے۔ ایسا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شعر لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا مصرع ہے، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا۔ جلوہ زیبا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے، یہ بھی دو الفاظ سے بنا ہے، ایک ہے جلوہ اور ایک ہے زیبا۔ جلوہ کہتے ہیں دیدار کو، نظارے کو، ٹھیک ہے؟ جلوہ کسے کہتے ہیں؟ دیدار کو، نظارے کو۔ اور لفظ زیبا اس کا مطلب ہے خوبصورت۔ کیا ہے؟ خوبصورت۔ اور ان دونوں الفاظ کو اگر ملا کر پڑھیں گے تو مطلب بنے گا خوبصورت نظارہ یا حسین دیدار۔ خوبصورت نظارہ یا حسین دیدار۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شعر میں بیان کرتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حسین دیدار جس نے بھی کیا، اسے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک نظر آئی۔ کیا نظر آئی؟ جھلک نظر آئی، کہ گویا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان تھی، جس کو اعلیٰ حضرت نے اس شعر کے اندر بیان کیا۔ ماشاءاللہ، تو شعر کی تشریح بھی ہم نے سن لی ہے پیارے بچوں، اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، اور شعر کی تشریح اگر ہو جاتی ہے تو شعر سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اب اگر آپ پڑھیں گے نا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شعر کے اندر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کس طرح تعریف بیان فرمائی ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے ایکٹیویٹی کا، اور بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ایکٹیویٹی۔ پیارے غوث پاک، پیارے بچوں، سیگمنٹ ہو چکا ہے ایکٹیویٹی کا، اور ہمارے ساتھ بچے بھی موجود ہیں، عفیف بھائی بھی موجود ہیں، اور نعت خواں بھی ہیں۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا یہ ایکٹیویٹی میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ آپ لوگوں کے ساتھ ایکٹیویٹی کس طرح ہوگی پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ آپ پہلے آ چکے ہیں، اس طرح پتہ ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے احمد بھائی؟ بس چلیں، ایکٹیویٹی اس طرح ہوگی کہ آپ کو دکھائے جائیں گے کچھ نام، وہ وہاں اسکرین پر، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے ان ناموں کو کیا کرنا ہے؟ کہاں رکھنا ہے؟ دماغ میں بٹھانا دماغ ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟
यहाँ पे दिमाग में आपने इसको बिठाना है, रखना है, ठीक है। चले भाई दिखाएं इनको, कुछ नाम आएंगे वो इंशाल्लाह फिर आपसे बारी बारी हम पूछेंगे। जी दिखाइए। गौसे आजम, पीराने पीर, मुहियुद्दीन, शेख शुयूख, सुल्तान औलिया, सरदार औलिया, कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, किंदील नूरानी, इमामुल औलिया, अस्सय्यिद सनद, शेखुल इस्लाम, ज़ईमुल उलमा, सुल्तानुल औलिया, कुतुब बगदाद, हसनी अबन, हुसैनी उमन, हम्बली मज़हबन, इमाम औलिया, इमाम सूफिया। चले भाई खत्म, और आपका वक्त होता है शुरू अब। चले भाई कौन बताएगा? गौसे आजम। गौसे आजम, जय सही है भाई। सरदार औलिया। सरदार औलिया, आप मदद कर सकते हैं, आप चारों में से कोई मशवरा करें ना आप लोग आपस में। पीर आने पीर, सुल्तान औलिया। आप नहीं बताएंगे, देखें गलत बात है, आप लोग चारों मशवरा करेंगे। चलें। इमाम औलिया, गौसे आजम। और साधन तो हो गया। चले भाई ना, इन्हें आप बताएं, इनको बताएं। शेखुल इस्लाम। शेखुल इस्लाम, हुसैनी उमन, हुसैनी उमन। चले भाई। हसनी अबन, माशाल्लाह। चले अहमद भाई। शेखुल इस्लाम। शेखुल इस्लाम तो हो गया। आप बताएं ना, आप माइक ले लें, बताएं सीधा हाथ से लें। चले। शेखुल शयूख। शेखुल शुयूख। चलें। कुतुब बगदाद, कुतुब बगदाद, सुल्तान औलिया, कुतुब रब्बानी, इमाम औलिया। चलें। महबूब सुबहानी। जी कुतुब जिलानी। अहमद भाई देख लें, अब आप सही है, कुतुब जिलानी भी हो सकता है, जिलान के कुतुब, लेकिन अब हमने देखा नहीं है लक़ब। सही है, सही तो है, लेकिन हम मानेंगे नहीं। जो आपको दिखाएं वो बताएं। नूरानी। किंदीले नूरानी क्या है? नूरानी। अब पूरा बोले। किंदीले नूरानी। माशाअल्लाह। चले भाई। पीराने पीर। पीराने पीर हो गया है। मैं बताऊं, इमाम सूफिया ये आपने छोड़ दिया, अस्सय्यिद सनद ये भी रह गया, ज़ईमुल उलमा ये भी रह गया, कुतुब बगदाद ये भी रह गया, इमामुल औलिया हो चुका है, सुल्तान औलिया रह गया है, सरदार औलिया, सुल्तान सरदार औलिया भी हो गया। चले और कौन कौन से हो गए? हम्बली मज़हबन ये भी रह गया, और बस ख़त्म हो गया। चले भाई माशाअल्लाह, एक्टिविटी मुकम्मल हो गई है और बच्चों ने जवाब देने की कोशिश की है। आपको याद कराना मकसद है हमारा। क्या मकसद है? याद कराना। आपको बस याद हो जाए हल्का बात गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला लेके, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे तो याद हो जाएंगे सारे के सारे। आइए बढ़ते हैं आखिरी सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है बच्चों से सवालात। प्यारे गौसे पाक। पहला सवाल, गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद हज़रत सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अंबिया कराम ने गौसे पाक से मुताल्लिक क्या खुशखबरी दी थी? कौन बताएगा? चले भाई, कोई जवाब नहीं दे रहा तो जवाब मैं देता हूँ आपको। प्यारे बच्चों, अंबिया कराम ने ये खुशखबरी दी कि तमाम औलिया अल्लाह तुम्हारे बेटे के फर्मा बरदार होंगे और इनकी गर्दनों पर उनका कदम मुबारक होगा। सुभान अल्लाह। अगला सवाल, हुजूर गौस पाक की पैदाइश हुई तो उस रात जिलान शरीफ में कितने बच्चे पैदा हुए? चलो भाई मतलब बताएंगे। 1100। हो कितने बच्चे पैदा हुए? 1100 बच्चे पैदा हुए। और वो सब लड़के थे लड़की थे? लड़के थे। और क्या बने वो? सब अल्लाह के वली बने। वो सब अल्लाह के वली बने। अगला सवाल, हुजूर गौस पाक की वालिदा ने सफर पर जाने से पहले आपको क्या नसीहत की थी? आप पूछेंगे हम हुनैन भाई से। नसीहत करी थी हर हाल में सच बोलना। हर हाल में झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह। जबरदस्त दुरुस्त जवाब दे दिया भाई। हुजूर गौस पाक जब बचपन में खेलने का इरादा करते तो गैब से क्या आवाज आती थी? चले भाई, आरिस भाई बताएंगे हमें। जी आरिस भाई। अब्दुल कादिर जी जिलानी आगे। खेलने के लिए पैदा नहीं किया। हमने तुम्हें खेलने के लिए पैदा नहीं किया। गैब से आवाज आती है, अब्दुल कादिर हमने तुम्हें खेलने के लिए पैदा नहीं किया। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। अगला सवाल, गौसे पाक 15 साल तक
ہر رات میں کتنے قرآن پاک ختم فرماتے تھے؟ اب ہے سوال آپ سے، چلیں بھائی جواب دیں گے۔ ایک قرآن پاک ختم کروا۔ ہر رات میں ایک قرآن پاک ختم فرماتے تھے، جواب درست دے دیا ہے۔ دیکھیں پیارے پیارے بچوں، ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم قادری ہیں، ہم 11ویں مناتے ہیں، لیکن غوث پاک تو ایک قرآن ہر رات کو ختم فرماتے ہیں۔ اور ہم جو غوث پاک کے چاہنے والے ہیں وہ ایک رکوع بھی نہ پڑھے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ حضور غوث پاک کے مریدوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ تو سارے مل کر بتائیں گے۔ قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ غوث پاک کے مریدوں کو قادری کہا جاتا ہے۔ ہم کون ہیں؟ قادری۔ ہم کون ہیں؟ قادری۔ قادری ہیں۔ قادری کیوں ہیں؟ غوث پاک کے مرید۔ تو قادری ہی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کی ان کا جگہ نام چھوڑ- شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ یہ کیا تھا ان کا نام؟ شیخ عبد القادر۔ عبد القادر۔ تو قادر سے بنے قادری، جس طرح عطار سے ہیں عطاری، رضا سے ہیں رضوی، ضیاء سے ہیں ضیائی۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو یہ ہے قادری کہنے کی وجہ کہ پیارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیارا پیارا نام عبد القادر تھا، اسی لیے ہمیں قادری کہا جاتا ہے اور ہم اپنے آپ کو قادری کہلواتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم قادری ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم فخر ہے کہ ہم قادری ہیں، ماشاءاللہ۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ کچھ نعرے بھی اگر ہم لگانا چاہیں، کون لگائے گا نعرے؟ اب نعرے لگاتے ہیں، ہم مل کر لگائیں گے۔ نعرے میں لگاؤں گا، آپ نے جواب دینا، ٹھیک ہے؟ دم دبا دم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، میرا پیر میرا پیر، غوث اعظم دستگیر، کون ہے میرا پیر؟ غوث اعظم دستگیر، آپ ولیوں کے امیر، غوث اعظم دستگیر، ہو کرم اے میرے پیر، غوث اعظم دستگیر، جنوں پہ حکومت غوث پاک، ولیوں پہ حکومت، غوث پاک، شہباز خطابت غوث پاک، فانوس ہدایت غوث پاک، سرتاج شریعت غوث پاک، غوث پاک غوث پاک غوث پاک غوث پاک المدد یا غوث پاک۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے غوث پاک، پیارے غوث پاک، پیارے غوث پاک۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا۔